یہ جو انکوائری اب ہوگی جو کمیشن بنا دیا گیا ہے, یہی آپ چاہتے تھے کہ ایسا ہی ہو؟ انکوائری کمیشن ضرور میں نے اپنی درخواست کے اندر پریئر کی تھی, لیکن یہ حکومت کا تشکیل کردہ انکوائری کمیشن جو ہے وہ تو مجھے بھی قابل قبول نہیں ہے, اور میں اپنی درخواست میں جب بھی یہ ٹیک اپ ہوتی ہے سپریم کورٹ میں اس بات کو ایجیٹیٹ بھی کروں گا, اور اگر یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے تو اس کو بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کروں گا, کیونکہ جس طرح سے یہ الزامات لگائے گئے ہیں اور جس لیول کے لگائے گئے ہیں, جن کی طرف سے لگائے گئے ہیں, ان کو ایک ریٹائرڈ جج کے انکوائری کمیشن کے سامنے پھینک دینا اور ان کو کہنا کہ ٹرائل کرنا, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. نہ ریٹائرڈ ججز کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے. یہ تو ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے ٹی او آر سیٹ ہونے سر, جو بھی ٹی او آر سیٹ ہوں, جو بھی ہم نے ماضی میں ہمارے سامنے کئی مسائل موجود ہیں. اس سے پہلے ایک پروگرام میں اس بات کا ذکر ہو رہا تھا, جتنے بھی کمیشنز بھرے ان کا رزلٹ کیا نکلا؟ کچھ نہیں نکلا. رزلٹ صرف نکلتا ہے عدالتی فیصلوں کا. عدالتی فیصلوں کے ذریعے آپ کسی بھی چیز کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. کمیشنز کی رپورٹ کے ذریعے چیف جسٹس آف پاکستان, اگر چیف جسٹس آف پاکستان اس چیز کو بیک کر رہے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے, اور پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ کرنے کے بعد, اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کم از کم, اور کچھ نہیں تو دو جو جج صاحبان بیٹھے ہوئے تھے آج پرائم منسٹر کے ساتھ, کم از کم وہ تو اس سے بیک کر رہے ہیں نا. ہاں, چیف جسٹس پاکستان قابل احترام ہیں, ان کے فیصلے سے اختلاف کرنا جو ہے وہ ہمارا حق ہے. چیف جسٹس پاکستان کا فیصلہ جو ہے, یا وہ اس بات کو انڈوز کر رہے ہیں, اس کے اوپر ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں. میں تو بڑا علانیہ اور کھلے طور کے اوپر اختلاف کرتا ہوں کہ یہ قابل قبول نہیں ہے کہ آپ ہائی کورٹ کے جج صاحبان جو ہیں وہ ایک ریٹائرڈ جج کے سامنے اس بابت ثبوت پیش کریں گے, اور ان ثبوتوں کو کوئی ویٹیج دی جائے گی, یا اسی معنوں کے اندر جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کیا جائے گا جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں, جس طرح کی وہ ایویڈنس لے کے آ رہے ہیں. میرے دو بڑی کلیئر اس پٹیشن کے اندر موقف ہیں. جو بھی سچ بول رہا ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے, اور جو بھی غلط بیانی کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس پورے ملک میں کرائسس آ گیا, اس کو جو ہے سزا دینی چاہیے, چاہے وہ جج ہے, آپ کی جو پٹیشن میں نے پوری پڑھی ہے, اس میں تو زیادہ تر چارج شیٹ تو ایکچولی ججز کی طرف لگ رہی ہے. آپ کو ججز کے اوپر اعتراض ہے؟ ہاں بالکل, اس بات کے اوپر اعتراض ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے, میں ایک پرٹیکولر لائن جو ہے وہ میں آپ کی پڑھ رہا تھا, اس میں آپ خود یہ لکھتے ہیں پیج نمبر 3 کے اوپر, اور اس میں آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا سچ انٹرفیئرنس مائٹ ڈیفینیٹلی بی ٹرو کیپنگ ان ویو آف دا کنٹریز جوڈیشل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری. ایگزیکٹلی, یہ آپ ہی کی لائن ہے. ہاں جی بالکل. اس کا مطلب ہے آپ مانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ماضی میں یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے؟ جی یہ ہم سارے جانتے ہیں, یہ تو ایک ایڈمٹڈ فیکٹ ہے. ایڈمٹڈ فیکٹ, تو اس کے باوجود آپ ججز کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. میں ججز کے اوپر الزامات کی اس کی ریزن بھی میں نے لکھی ہے بیچ میں, کہ ریزن یہ لکھی ہے آپ نے بحریہ ٹاؤن کو بھی بیچ میں ڈال دیا. جی بحریہ ٹاؤن کو بھی ڈال دیا. اس کی بھی میں آپ کو پتہ ہے کہ واقعاتی شہادت ایک پرنسپل ہے جو لیگل جورسپروڈنس میں جو ہے وہ بڑا ویٹ دیا جاتا ہے. آپ کی گفتگو سے میں یہ ازیوم کر پایا ہوں کہ جناب یہاں پہ سپریم کورٹ نے بحریہ ٹاؤن کے خلاف کوئی پوزیشن لی جی, اور یہاں پہ 6 ججز نے لیٹر بھیج دیا. 3 واقعات جو ہے نا وہ محض اتفاق نہیں ہے, وہ کوئنسیڈنس نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیسے؟ میں بتاتا ہوں. کمشنر راولپنڈی صاحب نے الزامات عائد کیے, اس سے پہلے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز صاحب کی سربراہی میں ایکشن پروسیڈ کیا بحریہ ٹاؤن کے خلاف. اس کے بعد کمشنر راولپنڈی لانچ ہو گیا, اور کمشنر راولپنڈی کے الزامات کے اوپر کسی نے کارروائی نہیں کی. اور اس کے بعد ابھی پچھلے ہفتے چیف جسٹس پاکستان نے بحریہ ٹاؤن کا حکم جاری کیا کہ ان کا ریکارڈ منگوایا, اور اس کے ساتھ ہی یہ جج صاحبان کا لیٹر آ گیا. دوسری بات, کمشنر راولپنڈی کے جو الزامات ہیں اس کو بھی پی ٹی آئی نے کہا کہ ہمارا یہی موقف ہے. ان جج صاحبان کے لیٹر کو بھی پی ٹی آئی نے کہہ دیا کہ یہ ہمارا موقف ہے. تو یہ کوئنسیڈنس محض اتفاق نہیں ہے, یہ بالکل اتفاق نہیں ہے. میں بطور وکیل یہ سمجھتا ہوں, میں بطور جرنلسٹ کورٹ رپورٹر یہ سمجھتا رہا ہوں کہ جج صاحبان یہ تو داؤد صاحب اس پہ تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یو آر ٹرائنگ ٹو گو, مطلب آپ وہ چیزیں دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. مطلب یہ تو آپ ازیوم کر رہے ہیں نا کہ جناب اچھا یہ ہوا تھا, شاید اس وجہ سے یہ ایک ساتھ کنیکٹڈ ہے. مطلب کل کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی اسلام آباد یونائٹڈ جو ہے وہ پی ایس ایل کا فائنل اس لیے ہار گئی کیونکہ شاید بحریہ ٹاؤن کی جو پوزیشن جو ہے وہ کیس ہو گئی. اگر میری اس کے اوپر نظر ہو تو میں ضرور کمنٹ کروں اگر اسپورٹس کے معاملات کے اوپر. لیکن میرا 10-15 سال کا جو جوڈیشل ایکسپیرینس ہے, میں نے ماضی میں ثاقب نثار صاحب کو دیکھا ہوا ہے, اور ہم سارے جانتے ہیں کہ ثاقب نثار صاحب نے سپریم کورٹ کا بینچ نمبر 1 جو ہے وہ پی ٹی آئی کی سینٹرل آفس بنایا ہوا تھا, یہ ہم سارے مانتے ہیں. ان کے جو ساتھی جج صاحبان ہیں ساتھ, وہ بالکل تحریک انصاف کے مرکزی ترجمان بن کر کام کر رہے تھے, یہ ہم ساری بات سامنے. تو اس طرح کا ماضی
ایکسپیرینس کرنے کے بعد میں ان جج صاحبان کی ایک ایسی موو کو کیوں نہ شک کی نظر سے دیکھوں کہ جس کے اندر وہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کے کیس کا حوالہ تو دے رہے ہیں لیکن شوکت عزیز صدیقی صاحب کی طرح نہ تو کیس پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، نہ وینیو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، نہ ہی اس افسر کا نام پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں۔ کیس تو پن پوائنٹ کیا ہے انہوں نے، نہیں کیا نا سر، کیس آپ نے خود لکھا ہوا اس کے اندر کہ عمران خان صاحب کے کیس کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس ایک کیس کی بنیاد کے اوپر ہم ان جج صاحبان نے یہ پرزمپشن دے دی کہ آئی ایس آئی پورے پاکستان کی عدلیہ کو چلا رہی ہے، تو یہ تو آپ نے پورے پاکستان کے پبلک کو جو یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ جی جج صاحبان نے یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ پورے پاکستان کی جوڈیشری کو چلا رہی ہے؟ ہاں جی سر، یہ آپ ان کے لیٹر کے پہلے پیراگراف میں آتے ہیں سر، پیج 1 وہ کہتے ہیں we are writing to seek the guidance from the Supreme Judicial Council with regard to the duty of the judge to report and respond to the actions on the part of the members of the executives, including the operatives of the intelligence agencies to seek interference with discharge of her official functions and qualify as intimidation as well as the duty to report such actions to come to her attention in relation to the colleagues and members of the courts that high court supervises۔ اس کا مطلب پوری کی پوری جوڈیشری، پوری ہائی کورٹ اور اس کے نیچے کام کرنے والی ساری جوڈیشری اسلام آباد ہائی کورٹ کی جوریسڈکشن میں وہ آئی ایس آئی چلا رہی ہے، یہ ممکن نہیں ہے اور اس کی مثال کوئی نہیں ہے۔ سر اس پیراگراف میں تو نام بھی نہیں آیا ایس آئی کا، اس کو آگے جا کے وہ آپریٹ کر رہے ہیں، آگے جا کے اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں۔ میں قطعاً یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ہر مقدمے کے اندر آئی ایس آئی انٹرفیئر کری ہے، اب یا تو سارے مقدمات میں آئی ایس آئی نے انٹرفیئر کیا ہے یا کسی میں نہیں کیا، اور اگر کسی میں کیا ہے تو اس بندے کا نام بھی لکھ دیتے، جیسے شوکت عزیز صدیقی صاحب کے کیس کے انہوں نے حوالہ دیا ہے نا، شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جنرل فیض صاحب کا نام لیا، جگہ بھی بتائی، ٹائم بھی بتایا، اور وہ بالکل آج تک وہی گفتگو بتا رہے ہیں جو گفتگو ہوئی تھی۔ اس لیٹر میں ہمیں یہ بات نہیں ملتی۔ بالکل الیکشنز کے حوالے سے بھی نا بالکل مسلم لیگ نون بھی یہی بات کرتی ہے کہ جناب یہاں پہ اگر پنجاب میں اگر دھاندلی ہوئی ہے نا تو اس کا مطلب ہے کے پی میں بھی ہوئی ہے، ورنہ نہیں ہوئی ہے۔ نہیں تو آپ بھی تو وہی پرزمپشن دے رہے ہیں نا کہ یا تو وہ سارے کرتے ہیں یا بالکل نہیں کرتے، یا بالکل نہیں کرتے، یہ مطلب آپ ایک ہی سائڈ پہ جا سکتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو آپ کوئی بھی پرزمپشن دے لیں منصور صاحب، لیکن آپ جب جیسے فرض کر لیں، آگے چلتے ہیں ان کے جج صاحبان کے لیٹر کے اوپر جو انہوں نے 2023 میں لکھا تھا، پہلا پیراگراف ہے، یہ میری پٹیشن کا پیج 18 ہے سر، طارق محمود جہانگیری صاحب، پہلا پیراگراف ہے۔ جی بتائیے۔ پہلے پیراگراف میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ مجھے سیکٹر کمانڈر اسلام آباد کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے کہا گیا۔ ٹھیک ہے، تو اگر سیکٹر کمانڈر اسلام آباد کا یہاں پر نام لکھ دیتے یا چلے نام نہیں لکھا تو جس بندے نہ سر دیکھیں، اب اس ایلیگیشن کو فرض کر لیں، ہم آپ انکوائری کر رہے ہیں، نہیں یہ کوئی اتنا بڑا اعتراض نہیں ہے نا۔ دیکھیں اگر میں سنیں نا، میں اگر ابھی آپ سے جا کے یہ بات کہتا ہوں کہ داؤد صاحب میں ابھی نا چیف جسٹس سپریم کورٹ سے مل کے آ رہا ہوں، تو آپ مجھے کہیں یار آپ نے نام کیوں نہیں بتایا؟ مطلب آپ کو پتہ ہے کہ کون ہے اس میں، یہ کس بات کا اعتراض ہے؟ آپ اب انکوائری شروع ہو گئی ہے، جو انکوائری کمیشن ہے انہوں نے طارق محمود جہانگیری صاحب سے کو بلایا اور پوچھا کہ جی آپ اس بندے کا نام بتائیں جس نے آ کے آپ کو کہا کہ آپ سیکٹر کمانڈر کے ساتھ ملاقات کریں، تو طارق محمود صاحب کو پھر بتانا چاہیے، بتائیں گے اصولی طور کے اوپر بتانا چاہیے، اس میں نہیں لکھا بتانا چاہیے، اور پھر اس مقدمے کا بھی بتانا چاہیے۔ ابھی تو ٹی او آرز بنیں گے نا، ابھی تو ٹی او آرز بنیں گے، یہ سب کچھ ہوگا۔ چلیں میں آتا ہوں ثاقب صاحب، یہ سر آپ نے ساری گفتگو سنی ہے، ثاقب صاحب یہ خوش نہیں ہے داؤد صاحب؟ میں خوش ہوں، ابھی آپ نے مجھے کہا میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں۔ نہ میں اس لیٹر کے جو مقصد ہے اس کے اوپر مجھے اعتراض ہے۔ نہیں میں کہہ رہا ہوں جو کمیشن بنا ہے آپ اس پہ خوش نہیں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں۔